الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چونکہ سالانہ دورہ تربیت العلماء چل رہا ہے اور دورہ تربیت العلماء میں مختلف نشستیں ہیں اور مختلف نشستوں میں مختلف باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ میں نے گزشتہ رات بھی عرض کیا تھا کہ وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ایسی ہیں جو ہمارے سمجھنے والی ہیں، چونکہ علماء کرام نے کام کرنا ہے اور کام کرنے والے آدمی کا تربیت یافتہ ہونا از حد ضروری ہے۔ اگر کام کرنے والا شخص تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ صحیح طرح کام کر نہیں سکتا۔ دیکھیں، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی مثال تو یہ سمجھیں کہ اگر ایک گھوڑا ہو، نوجوان ہو، طاقتور ہو، جوان اور طاقتور مضبوط اچھی نسل کا گھوڑا ہو اور وہ تانگے کے اندر ہو، تانگے پر سواریاں موجود ہوں، تو وہ تیز دوڑے گا، تانگے کو لے کر چلے گا، اچھے روڈ پر بھی تیز دوڑے گا، ٹوٹی سڑک پر بھی وہ تیز دوڑے گا، چونکہ طاقتور ہے، جوان گھوڑا ہے۔ اب ضروری ہے کہ تانگے پر اس گھوڑے کا کوچوان اچھا ہو۔ اگر کوچوان اچھا نہیں ہوگا تو یہ گھوڑا کسی ایسی کھائی میں گرے گا، ایسے کھمبے سے ٹکرائے گا کہ خود بھی برباد ہوگا اور تانگے پر موجود ساری سواریوں کو تباہ کرے گا اور پورے تانگے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ اسی طرح کام کرنے والا نوجوان جید عالم، اچھا بولنے والا، اچھا لکھنے والا، ذہین، تبھی بہترین طریقے پر رہنمائی کر سکتا ہے اگر اس کا شیخ اچھا ہو، اس کی لگام کسی اچھے تجربہ کار کے ہاتھ کے اندر ہو، وگرنہ یہ خود بھی ضلالت کی طرف جا سکتا ہے اور آپے پچھلے چلنے والوں کو بھی ضلالت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جس طرح اچھے گھوڑے کے لیے کوچوان بہت عمدہ ہو جو اس کو کنٹرول کرے، طاقتور گھوڑے کی لگام کا سمجھدار کوچوان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کام کرنے والے جید، تگڑے اور مضبوط عالم کی لگام کا کسی مضبوط شیخ اور صاحب تجربہ بندے کے ہاتھ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ دوسری مثال سمجھیں، اگر ہزاروں گیلن کسی ٹینکر کے اندر موجود ہوں اور وہ سفر کرے تو اس کی اپنی ٹینکی میں ڈیزل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ٹینکر کی اپنی ٹینکی میں چند لیٹر ڈیزل نہ ہو تو ہزاروں لیٹر ڈیزل آگے کسی اور جگہ منتقل نہیں کر سکتا۔ تو وہ عالم جس کے پاس کتابوں کا بہت بڑا علم اور ذخیرہ موجود ہے، ضروری ہے کہ اس کے اپنے دل میں، اس کے اپنے قلب میں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہو اور خشیت الہی ہو، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس علم کو آگے منتقل کر سکے۔
اگر اپنی ٹینکی میں ڈیزل نہ ہو تو ٹینکر اپنی پشت پہ لادے ہوئے ہزاروں لیٹر ڈیزل کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اگر عالم کے دل میں خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اور ذکر و فکر نہ ہو تو وہ اپنی پشت پہ لادے ہوئے علم کو آگے صحیح طریقے پر منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک عالم کی تربیت کا ہونا ازحد ضروری ہے، اور دورہ تربیت العلماء منعقد کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ کام کرنے والے علماء کرام کی تربیت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہماری تربیت ہوگی تو کام کرو ہوگا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کی مجلس میں تربیت کے حوالے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، بنیادی اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو کام کرنے وقت اللہ تعالیٰ ترقیات بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ شہرت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ دولت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جب یہ کام کی برکت سے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں تو کبھی بھی اپنے ماضی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اپنے ماضی کو ذہن میں رکھیں گے تو مستقبل میں ہم خراب نہیں ہوں گے۔ اپنے ماضی کو بھول جائیں گے تو ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اے میرے پیغمبر، یتیم کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے اور مانگنے والے تو آپ نے جھڑک کے نکال نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سائل کے دو مفہوم بیان کیے، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے یا کوئی آپ سے چیز مانگے۔ سائل کے مفہوم میں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کو یہ بات فرمائی ہے، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ یتیم کی باری ہے تو لفظ قہرن استعمال کیا۔ کیوں؟ قہر ہمیشہ بڑے کا چھوٹے پر ہوتا ہے نا، چھوٹا تو بڑے پر قہر نہیں دکھا سکتا، چونکہ آپ بڑے ہیں، وہ یتیم چھوٹا ہے، تو اس کو قہر و غضب کے ساتھ جھڑک نہ دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نَهْرٌ، اور فرمایا جب کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرے، کوئی مسئلہ پوچھے یا دنیاوی چیز آپ سے مانگے تو پیغمبر آپ اس کو نکال نہ دینا، آپ اس کو جھڑک نہ دینا، جھپٹ نہ دینا۔ یہ دو باتیں فرمائیں، اور یہ دو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دینے سے پہلے تین باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ماضی یاد دلائی۔ میں اگر یوں کہوں جس طرح میں نے سائل کے لفظ میں تعمیم کی ہے اور میں نے سائل کے مفہوم میں دو چیزیں بیان کی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہاں تین باتیں فرمائیں۔ نمبر ایک، اما الیتیم فلا تقہر، یا پیغمبر آپ نے یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو آپ نے دروازے سے نکالنا نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھنے والے کو، کوئی ضرورت کی چیز مانگنے والا ہو تو اس مانگنے والے کو آپ نے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹانا۔ یہ تین باتیں فرماتے وقت اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کی تین باتیں فرمائی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد ہے کہ آپ خود یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ پر وحی نہیں آئی، آپ کو احکام کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو احکام کا علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، وحی دی ہے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کے پاس دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، خدیجہ آپ کے نکاح میں لا کر تجارت میں دروازے کھول کے ہم نے مال دیا ہے، اور پھر مالی وسعت آپ کے پاس آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پہلے تین باتیں فرمائیں،
علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد اس دنیا میں نہیں تھا، اور کچھ عرصے بعد والدہ بھی وفات پا گئی۔ اب آپ کی تربیت پہلے دادا عبد المطلب فرما رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد چچا ابو طالب فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ نے خود یتیمی دیکھی ہے تو میرے پیغمبر آپ یتیمی کے مسائل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یتیموں کا خیال رکھنا، تو صرف یہ نہیں فرمایا یتیم کا خیال رکھنا، پہلے یہ فرمایا کہ تم یتیم تھے، اپنی یتیمی کو ذہن میں رکھنا، تو پھر یتیم کا خیال کرنا بہت آسان ہوگا۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، جن کی طبیعت میں شرافت ہے، جن کی طبیعت میں طہارت ہے، جن کی طبیعت میں سب کچھ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ شرور کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ یتیم تھے، آپ اس طرح جوان ہوئے، دولت نہیں تھی اور ہم نے آپ کو دولت دی ہے، تو آپ اپنا غربت کا زمانہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور ووجدک ضالا فہدی، یا پیغمبر آپ پر جب تک وحی نہیں آئی تو آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، وحی آئی اور ہم نے شریعت کا علم دیا۔ اب جب آپ کے پاس آئیں یتیم تو ان کا خیال کریں، کوئی مسئلہ پوچھنے والا آئے اپنا ماضی ذہن میں رکھیں، جب آپ کے پاس بھی مسائل کا علم نہیں تھا، اب یہ طالب ہے، آپ کے پاس بھی دولت نہیں تھی، کوئی مانگنے والا ہے تو اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی، اور صحابہ کرام کے بعد امت کا مقتدر طبقہ، امت کا افضل ترین طبقہ، امت کا منتخب طبقہ، امت کا سنجیدہ طبقہ، امت کا باوقار طبقہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ طبقہ، وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل۔ اللہ اکبر۔ کذالک کنتم من قبل، کس طرح بات سمجھائیے؟ اس کا واقعہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور راستہ میں بعض وہ لوگ جو کفار کی صف میں تھے لیکن ان کے دل میں ایمان اتر گیا تو ان نے ایمان قبول کیا، تو کفار کی صفوں سے نکل کر ان نے پڑھا لا الہ الا اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بعض صحابہ نے یہ سمجھ کر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو اس کو قتل کر دیے۔ مدینہ منور آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل پھاڑا تھا؟ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا انہوں نے حضور کلمہ پڑھا تھا اپنی جان بچانے کے لیے؟ کیا تم نے دل چیر دیا تھا؟ تم نے کیسے اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ فرمایا کرتے میں اس وقت ہی سوچتا ہے کاش میں آج مسلمان نہ ہوتا، اس کے بعد ہوتا، یعنی اتنی تنبیہ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس مسلمان تو ہوتا لیکن مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ تو قرآن کریم نے کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، پہلے تم بھی ایسے تھے، تم کافر تھے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تمہارے زبان سے کلمہ پڑھنے پر تمہارا کلمہ قبول نہ کیا جاتا، تمہیں مار دیا جاتا، تو پھر کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے تھے۔ ہمارے علماء کرام جو دین کا کام کر رہے ہیں ذرا سوچا کریں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، چھوٹے سے باپ کا بیٹا ہوں، چھوٹا سا ذمہ دار تھا، اور میرا والد آنکھوں سے نابینا تھا۔ میں نے 3 قسطوں میں اپنی کارگزاری بیان کی ہے، آپ چاہیں تو اس کو سماعت فرما لیں، پہلا حصہ تو نیٹ پر موجود ہے، آپ سنیں میری، آپ اس میں اندازہ فرما لیں گے۔ میں جب کسی جلسے میں جاتا ہوں
تو میں نے آج بھی میرا معمول ہے، اگر میرے اس جلسہ میں کوئی نبینہ ہو، میں بطور خاص اس سے مصافحہ کرتا ہوں اور یہ کہہ کر کرتا ہوں کہ میرا باپ نبینہ تھا، میں اس کو بھولتا نہیں ہوں۔ ابھی کیونکہ مرکز میں آپ تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ابھی چند دن قبل میرا عمرہ کا سفر تھا، تو میں نے درجہ حفظ کے 4 استاذ ہیں اور چاروں استاذوں کے لیے ایک ایک تسبیح بھیجی ہے، ایک ایک تسبیح، اور اس میں جو استاذ نابینے ہیں ان کے لیے تسبیح کے ساتھ اضافی خوشبو بھیجی ہے، اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ان کو بتانا کہ صرف خوشبو آپ کے لیے دی ہے، کیوں کہ وہ نبینے ہیں اور میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، میں اس کو کبھی نہیں بھولتا کہ میرا والد نبینہ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بچپن میں یہ منظر خود دیکھا ہے کہ ہم بس پہ سفر کرتے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتا، کوئی شخص مانگنے والا آتا تو میرا والد مجھ سے پوچھتے نبینہ ہے، میں کہتا ہوں جی۔ میں یہ بات آج سے 42 سال پرانی کر رہا ہوں، آج سے 42 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ والد صاحب اپنی جیب سے 5 روپیہ نکالتے اور مجھے فرماتے اس کو دے دو، اور آج تک میرے کان میں ابو کی آواز گونجتی ہے جب فرماتے کہ بیٹا یہ نبینہ بھیک مانگ رہا ہے، میں نبینہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، میری زمین ہے، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، شاگرد دیے ہیں، عزت دی ہے، یہ بھی نبینہ ہے، میں بھی نبینہ ہوں۔ میں نے دیکھا یہ منظر، اپنا ماضی کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ میں طلبہ کرام سے کس حد تک پیار کرتا ہوں آپ کے علم میں، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ میں طالب علم تھا، غریب طالب علم تھا، میں نے غربت کو دیکھا۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں سال ہر سال سے اس کا اہتمام ہے کہ میں سال میں ایک بار تمام طلبہ کرام اور مرکز اصلاح النساء میں زیر تعلیم بچیاں، تمام بچیوں کی دعوت کرتا ہوں، بچوں ہر مہینے۔ اور دعوت کس طرح کرتا ہوں؟ آم کا موسم ہے تو سب کو آم کی دعوت کھلاتا ہوں، تربوز کا ہے تو تربوز کی کھلاتا ہوں، کنو کا ہے تو کنو کا کھلاتا ہوں، اور اس کے علاوہ سموسہ، پکوڑا، جلیبی، مٹھائی، کوئی نہ کوئی ہر مہینے میں ایک مرتبہ دعوت کرتا ہوں۔ اور میرے ذہن میں اپنا ماضی ہے، اپنا بچپن ہے، زمانہ طالب علمی میں۔ آپ یقین فرمائیں مجھ سے زیادہ شاید اس وقت مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں کوئی غریب طالب علم ہو۔ پورا سال میرے گھر سے مجھے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ میری آپ غربت سوچ سکتے ہیں؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچے وہی ہیں، میں کتنا غریب تھا، یہ وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے بچے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور سموسے نہیں کھا سکیں گے، چلو سال میں ایک بار تو کھائیں، آم سال میں ایک بار تو کھائیں، کنو سال میں ایک بار تو کھائیں، تربوز سال میں ایک بار تو کھائیں، ایک بار تو کھائیں۔ مجھے اپنی غربت و طالب علمی کا زمانہ یاد آتا ہے۔ میں جب شروع میں جامع مسجد بوہڑ والی گکھڑ منڈی ضلع گجرانوالا حفظ کیا کرتا تھا، امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی مسجد میں، تو میں بتاتا ہوں آج بھی، میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، میں نے جب پڑھا ہے تو یوں نہیں پڑھا جیسے آج آپ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم 2 طالب علم ہوتے، ایک کے پاس ایک ڈول ہوتا اور ایک نے اپنے ہاتھ میں ایک ہم چھابا کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں کیا کہتے ہیں، میں تو اظہار کیا کرتا ہوں کہ میری تو اردو بھی ایسی ہے، انگریزی میں نے کہاں سے بولنی ہے۔ تو 2 برتن ہمارے پاس ہوتے اور گھر گھر جاتے، ہر گھر سے ایک روٹی ملتی اور ایک ڈول کے اندر اسی میں ساگ ہے، اسی میں دال ہے، اسی میں گوشت ہے، اسی میں سب ڈالا جا رہا۔ یہ میرا ماضی ہے، میں نے یوں پڑھا ہے۔ تب مجھے وہ طالب علم یاد ہے، میں بھولتا نہیں ہوں، میں اس کا اعلانیہ اعتراف کرتا ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم نے کس طرح پڑھا ہے، مسجد میں سونا، مسجد میں رہنا، مسجد میں کھانا، یہ ہمارا زمانہ طالب علمی تھی۔ تو کبھی بھی کام کرنے والے علماء کو اپنا ماضی نہیں بھولنا، اپنا ماضی بھول جائیں گے طلباء سے پیار نہیں کر پائیں گے۔
میں یہ بات کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ ماضی بھول جائیں گے شہرت فرعون بنا دے گی، ماضی بھول جائیں گے دولت قارون بنا دے گی، ماضی بھول جائیں گے یہ میڈیا برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس علماء تھے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جو مشائخ وقت میڈیا پر آنے والے علماء کی مخالفت میں مجھے بھی رڑگڑا دیتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ان نے میری زندگی نہیں دیکھی، مجھے قریب سے نہیں دیکھا، وہ مجھے یوٹیوبر مولوی سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کماتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا۔ جب حالات آئیں گے میری زندگی میں آ گئے تو زندگی میں، موت کے بعد آئے تو موت کے بعد وہ تسلیم کر لیں گے کہ میں وہ یوٹیوبر نہیں ہوں، مجھے میڈیا کا ڈانس کا شوق نہیں ہے۔ میں خنزیر کی طرح حرام سمجھتا ہوں کہ آج تک میں نے میڈیا سے 1 روپیہ کمایا ہوں۔ جو علماء کرام یوٹیوب یا میڈیا کے ذریعے پیسے کمانے کے قائل ہیں، ان کی رائے ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن رائے کو قبول نہیں کرتا۔ کسی کی رائے کا احترام کرنا اور بات ہے، قبول کرنا اور بات ہے۔ میں نے آج تک نہیں کھایا، اور مجھے پتہ ہے فالوور کیسے بڑھتے ہیں، لاکھوں سے ملین میں کیسے جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میں نہیں فالوور بڑھا رہا، میں نے اپنے دین کا کام کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے احناف میڈیا واٹس ایپ سروس بنائی ہے۔ جب آپ کے موبائل میں براہ راست بیان آتا ہے تو آپ یوٹیوب پر کیوں جائیں گے؟ اور 2.5 لاکھ سے زیادہ میرے یعنی واٹس ایپ سروس میں لوگ موجود ہیں، اور 14 موبائل مرکز سے چلتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد اس موبائلوں کو چلانے والی ہے، پھر گروپ در گروپ آگے امت نے بنائے ہیں۔ میرا کوئی بیان نشر کرے میں اس کو سٹرائک نہیں مارتا، میں کسی کے چینل کو بند نہیں کرتا، میری طرف سے ہر بندے کو اختیار ہے۔ کوئی بندہ میری کتاب چھاپے میں اسے رائلٹی نہیں لیتا، حقوق نہیں لیتا، کسی کو منع نہیں کرتا کتاب چھاپنے سے۔ میں اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز حق ہے تو اللہ اس کو عام فرما دے، اللہ اس کو گھر تک پہنچا دے۔ کوئی شخص میرا بیان اپلوڈ کرے ٹھیک ہے، میرے نام پہ یوٹیوب چینل بنے ٹھیک ہے، میرے نام پر کئی چینل ہے مجھے پتہ بھی نہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میرا بیان ہے تو ٹھیک ہے، کسی اور کے تو آپ ان سے براہ راست پوچھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کام کرنے والے علماء کو اپنا ماضی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا ماضی ذہن میں نہیں رکھیں گے بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم کہاں دیہاتوں سے چلتے ہیں، شہروں میں آتے ہیں، شہروں سے ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ماضی نہیں بھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، تاریخ اسلامی کا پیغمبر کے بعد دوسرا خلیفہ ہے، اور تاریخ اسلامی کا پہلا شخص ہے جس کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا۔ حضرت عمر کے لیے خلیفہ نہیں، امیر المومنین، یہ پہلا امت کا شخص ہے جس کے لیے امیر المومنین کا لقب آیا ہے۔ یہ پہلا شخص، بعض اعزاز ہوتے ہیں، میں درمیان میں بات آ گئی۔ حضرت عمر پہلے شخص ہیں اس امت کے جن کو امیر المومنین کہا گیا۔ حضرت قاضی امام ابو یوسف، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید، یہ پہلے شخص ہیں جس کو اس امت کا قاضی القضات اور چیف جسٹس بنایا گیا۔ حضرت مولانا محمد زکریا کاندروی رحمہ اللہ اس امت کا پہلا شخص ہے جس کے لیے شیخ الحدیث کا لقب وضع کیا گیا۔ یہ اعزاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، کپڑے وہی پہ مد لگے، سونا وہی مدینہ منورہ پہ چٹائی پہ، سر کے نیچے وہی اینٹ رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ کیا ہے ذرا سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کننا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، کننا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام۔ کیا جملہ ہے، کننا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور عمر خود کو فرمایا کرتے، عمر تو وہی ہے جس کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی اور باغ بکریاں چرانے پر تجھے مارا کرتا تھا، تو وہی ہے، یہ حضرت عمر تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होने के बावजूद किसी पर जुल्म नहीं करता, गलत हाथ नहीं उठाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसा शख्स मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़ा है, जरा तसव्वुर करें कितना बड़ा आदमी है, यानी इतना बड़ा शख्स जमीन पे दुर्रा मारे जमीन थम जाती है, जमीन पे दुर्रा मारे। उमर के होते तो कांपती है, जलजला, दुर्रा मारा, जमीन कंप गई। मदीना मुनव्वरा में उठने वाली आग को उमर दुर्रा मारे, आग वापस चली जाए, जिस रास्ते से गुजरे शैतान रास्ता छोड़ जाए। क्या दबदबा और रोब था उमर का। और मिंबर पर खड़े हैं, फिर एक शख्स खड़े होकर सवाल करता है, उमर ये जो माले गनीमत से कपड़ा मिला है, आपका कद बड़ा है, कपड़ा छोटा है, उसके मुताबिक आपका सूट नहीं बन सकता, आपने कपड़ा कहाँ से लिया, कैसे आपने सूट बनाया? हज़रत उमर फरमाते हैं इसका जवाब अब्दुल्ला तुम दो। अपने बेटे को उसने कहा मेरा और मेरे बाप दोनों का हिस्सा था, मैंने अपने से कपड़ा बजी को दिया है ताकि इनका सूट मुकम्मल हो जाए। हज़रत उमर ने कहा तू कौन होता है, मुझसे पूछने वाला तू कौन होता है? जवाब दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मसला बयान फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि देखो मैं एक ख़ास महदूद महर मुकर्रर करूं, इससे ज़्यादा महर न रखो। एक औरत हज़रत उमर के दरबार में खड़ी होती, कहती है उमर कुरान कहता है व इन आती तुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू, अगर तुम हक़ महर में ढेर सोना भी दे चुके हो अब तुम वापस न लो। कुरान ढेर सोना देने की इजाज़त देता है, आप कौन है पाबंदी लगाने वाले? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाहु अकबर लौ लमरातुन लहलक उमर, आज अगर ये औरत ना होती उमर हलाक हो जाता। फरमाया उमर इतना भी नहीं दीन समझ जितनी औरत समझ रही। मकसद क्या था? बसा औकात एक इंसान बहुत बड़ा आदमी होता है और किसी खास जुज़ई की तरफ उसका ज़हन नहीं जाता, इस जुज़ई की तरफ हज़रत उमर का ज़हन नहीं गया। इसका माना ये नहीं है वो औरत उमर से बड़ी है, ना ना ना, हरगिज़ ऐसा नहीं है। कभी इंसान की तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। ऐसे दरमियान में बात आ गई, आप अंदाज़ा फरमाएं, मैं तो बड़ा नहीं बहुत छोटा हूँ, लेकिन बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरी किताब हज उमरा मौजूद है, मैं उम्रे के लिए गया हूँ, किताब पे नज़र दौड़ा के मैंने उम्रा शुरू किया, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और 3 चक्कर पूरे होने के बाद मैंने हराम की चादर को मुकम्मल लपेट लिया। मेरे साथ एक तवाफ़ करने वाला अरबी गुजरता है और वो मुझे कहता है भाई इस्तिबा करो, यानी आप दाया कंधा नंगा करो। मैं उसको समझा रहा हूँ कि नहीं, ये इस्तिबा 3 चक्रों में होता है, 4 में नहीं होता। मैं उसको समझा रहा हूँ, किताब मेरी मौजूद है, मुताला करके गया हूँ और हराम के अंदर गलती कर रहा हूँ। तो मुझे फ़ौरन बाद में एहसास हुआ कि असल ये है कि पहले 3 चक्रों में रमल होता है और मेरे ज़हन में आ रहा है कि नहीं पहले 3 चक्रों में इस्तिबा होता है, पूरे तवाफ़ में नहीं होता। तो मैं भूला पड़ा हूँ और एक आम बंदा गुजरता हो मुझे मशवरा दे रहा है, अब उसका माना क्या मैं उससे लड़ना शुरू कर दूँ? मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्ल, अपना माजी ज़हन में रखोगे ना लड़ाई नहीं होगी। अपनी औकात से कभी मत निकलो। अल्लाह इल्म भी देगा, अल्लाह हमें ज़बान भी देगा, अल्लाह शोहरत भी देगा, अल्लाह दौलत भी देगा, अल्लाह बोलने का सलीका भी देगा, लेकिन अपना माजी मत भूलो। वो वक़्त याद करें जब हम पढ़ते थे तो हमारी हालत क्या थी, अब ये तलब आए हैं तो इनकी हालत क्या है। हम मदरसा बनाएंगे, तलब आएंगे, हम कानून बनाएंगे और तलबा के लिए क्या कुछ करते हैं। मैं आपके क़वानीन की मुखालफत नहीं कर रहा, मेरी बात अच्छी तरह समझें। हमारे यहाँ जब तालिब इल्म आता है, जहाँ जो तलबा किराम मौजूद हैं वो मेरी बात की गवाही देंगे। अगर कोई गलती हो तो मुझे इत्तला फरमाएं, मैं इसकी तस्हीह कर लूँगा, निज़ाम को ठीक कर लूँगा। आने वाले मुतखस्सिसीन और मुरीदीन मशाइख बताएंगे ऐसे था या नहीं। मैं असातिज़ा किराम को बुलाकर ये बात कहता हूँ कि देखें जो दिन हमारे दाखिले के हैं उस वक़्त कोई तालिब इल्म रात के 3 बजे भी आए तो उसको खाना मिलना चाहिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह खाना पका के एक उस्ताद और 2 तलबा की निगरानी लगा देते हैं। खाना मौजूद है, रोटी पकी पड़ी है, तालिब इल्म रात को 3 बजे भी आएगा, अगर उसको खाना चाहिए तो उसको खाना खिलाओ, उसको सुलाओ, सुबह उसको जगह दिखाओ, उसको दफ्तर तक पहुँचाओ। क्यों? कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्ल,
جب ہم پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں گئے تھے تو پہلے دن کتنی دقت پیش آئی تھی، دفتر کدھر ہے، فارم کدھر سے لینا ہے، پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا، کتنی دقت پیش آئی۔ جب وہ دقت ہم نے کاٹی ہے، اب اللہ نے ہمیں جگہ دے دی ہے، تو ہمارے پاس آنے والے طالب علم کو وہ مشقت نہیں اٹھانی چاہیے۔ کذالک کنتم من قبل، ہمارے ہاں طلبہ کرام آتے ہیں بطور خاص، کوئی طالب علم ٹانگ سے معذور ہو، کوئی طالب علم ہاتھ سے معذور ہو، آنکھ سے معذور ہو، بطور خاص۔ اور عموماً بھی میں نے کہہ رکھا اساتذہ کرام کو، اگر کوئی طالب علم واقعتاً مستحق ہو اور مرکز میں آ جائے اور اس وجہ سے واپس جائے کہ مالی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی علم حاصل کرنے کی، علم آگے رکھنے کی، وہ واپس چلا گیا، تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان ہوگا، بہت خسارہ ہوگا۔ ہمیں اپنی تنخواہ سے پیسے دینے پڑیں، قرض لینا پڑے، اس طالب علم کو محروم نہیں ہونے دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو کوئی ہمارا معاون بھی تو تھا نا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، ذرا اس کو خیال کرو، ہم اس کو سنبھالتے ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ دین کا کام کرتے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے، مدرسے کا سفیر آتا ہے، کوئی چندے کے لیے آتا ہے، خیال کرو، اس کو عزت دو، اس کو رہائش دو، اس کا اکرام کرو۔ اگر وہ آپ کے علاقے میں کام کرتا ہے تو اس کا موقع فراہم کرو۔ میں الحمدللہ آنے والے ساتھی اس بات کے گواہ، اس کا اہتمام کرتا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی مدارس کے سفیر آتے تو میں مدرسے میں کہتا، اب بھی ہے، ان کو جگہ دو، ان کو رہائش دو، ان کو کھانا دو۔ یہ جتنے دن ٹھہر کے علاقائی مساجد اور ماحول اور دیہاتوں سے چندہ کرنے دو، ان کو رہنے کے لیے جگہ دو، ان کو کھانا دو، ان کو رہائش دو۔ یہ مدارس کے سفیر ہیں۔ اور ذرا وقت خیال کرو کہ جب ہماری حالت ہم کہیں جائے اور ہمیں کچھ جگہ دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں کچھ جگہ نہ دے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا خیال کرو ان کا۔ کذالک کنتم من قبل، اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اپنے ماضی کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، زمانہ طالب علمی کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ آپ میں سے کوئی دیہات کا عالم ہے، وہ کسی شہر میں آ گیا ہے، اچھی مسجد اس کو مل گئی ہے، اچھا مدرسہ مل گیا ہے۔ اب اگر آپ کے علاقے سے دیہات سے بچے آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، غریب آتے ہیں، ان کی مالی معاونت کرو، ان کے کھانے کا اہتمام کرو۔ میں کہ اس درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور یہ بچے دین کا کام کریں گے، یہ بچے دین کا کام کریں گے اور ہمارا صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، چند علماء تھے، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو مجھے یہ بات کہتے بہت عجیب لگتا ہے، آپ کو کہ پتہ نہیں یہ کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں بہت ڈرتا ہوں، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایسی باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ جب میں حفظ کرتا تھا اور جن گھروں سے روٹیاں مانگ کے لاتا تھا، اور چھوٹا سا طالب علم تھا، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، کالا سے میرا رنگ تھا، کپڑے کو میرے قیمتی نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں نے چپل پہنی ہوتی تھی، وہ بوڑھی مائیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، وہ بتائیں بوڑھی مائیں کبھی سوچ سکتی تھی کہ یہ بچہ جو ہمارے گھر سے روٹیاں مانگ رہا ہے، سالن مانگ رہا ہے، یہ کبھی دنیا کے سفر کرے گا، کبھی اس کا بھی مدرسہ ہوگا، جہاں اس نے پڑھا اس سے بھی بڑا ہوگا، کوئی اس کے بھی شاگرد ہوں گے، کوئی اس کے بھی خانقاہیں ہوں گی، کبھی اس کو ملنے کے لیے ہم بھی ترسیں گے ہمارے گھر کبھی آ سکتا ہے، یہ کبھی سوچ سکتی تھی؟ سوچیں تو جن بچوں کو آج پڑھاتے ہیں، ان بچوں میں کون ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ان بچوں نے کہاں تک جانا ہے؟ میں اس لیے اس کا بہت اہتمام کرتا ہوں۔ آپ ابھی کچھ کارگزاریاں سن رہے تھے، وقت کم ہے، آپ ساری کارگزاریاں نہیں سن سکے۔ کتنے بچے ہیں جن کو میں نے اولا سے لیا ہے، آج متخصص ہیں آگے نکل کے، کسی کو میں نے ثانیہ سے لیا، کسی کو میں نے رابعہ سے لیا۔ کتنے بچے ہیں جن کو ماہانے خرچے میں دیتا تھا، تھوڑا تھوڑا مال دیتا تھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں دیتا تھا تاکہ یہ بچے پڑھیں اور آگے نکلیں۔ اور میں اپنے اساتذہ کرام کو مرکز میں بہت تاکید سے کہتا ہوں، دیکھو یہ بچے پڑھنے والے ہیں، تمہیں نہیں پتہ
ان میں سے کون شیخ القرآن بنے گا، ان میں سے کون شیخ الحدیث بنے گا، ان میں سے کون شیخ التفسیر بنے گا، ان میں سے کون فقیہ اور محدث بنے گا، کون متکلم بنے گا، کون مناظر بنے گا، کون شیخ طریقت بنے گا، کون مجاہد بنے گا، کون دینی مدبر سیاستدان بنے گا، کون دنیا کے اس مقام پر پہنچے گا، نہیں پتہ۔ اللہ کے لیے ان بچوں کا خیال کرو، اللہ کے لیے ان بچوں کو تیار کرو۔ یہ بچے تیار کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ نبی ترتیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح افراد پر محنت کی تھی، اپنا پیٹ ان کے حوالے کیا، خود بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے رہے، اور آج دیکھیں صحابہ کرام دنیا پر چھا گئے۔ کذالک کنتم من قبل، اپنے ماضی کو ذہن میں رکھو۔ کوئی ہمارے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ کوئی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ تو دین کے کام کرنے والوں کو اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا، کچھ بھی ہو جائے اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا۔ اب اپنے ماضی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، میں فی الحال تو طلبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں نے کچھ باتیں اور بھی کہنی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو یاد رکھیں۔ میں اپنے گاؤں میں جب جمعے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے وہ نوجوان دوست جو ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں اور میں سنا رہا ہوتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں مجھے اندر سے نا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے اسکول پڑھتے تھے، دیکھو یہ بیٹھ کے بیان سن رہا ہے، میں بیان سنا رہا ہوں۔ آج بھی زندہ ہیں بعض، جمعے کے بعد ملتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار تم مجھے مولانا نہ کہا کرو، تم کہا کرو الیاس، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں وہی ہوں۔ تو ایک ہمارے گاؤں کے ہیں بھائی محمد نعیم، اسکول ٹیچر ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، اب ان کے بچے نے بھی قرآن حفظ کر لی ہے۔ ایک دن مجھے جمعے کے بعد ملے تھے، میرے کان میں کہنے لگے، انہوں نے کہا الیاس کی حال ہے، الیاس کیا حال ہے؟ پھر مسکرا کر کہا میں کان میں کہتا ہوں، سب کے سامنے میرا کہنے کو دل نہیں کرتا نام لے کر، میں مولانا ہی کہہ سکتا ہوں، میں تیری خوشی کے لیے کان میں کہہ دوں الیاس کیا حال ہے۔ ماضی کبھی ذہن سے اوجھل نہ کریں۔ میں ہمارے ساتھ گاؤں ہے، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کہ تیری پہچان ہے؟ تو میں نے کہا پھر تو کیا کہہ رکھا ہے جی؟ میں نے پوچھا مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا چونکہ ان کے والد اور ہمارے والد کا رشتہ تھا، وہ چونکہ آپس میں یعنی خالہ زاد تھے، تو اس کی نسبت سے وہ بھائی تھے، اس کا بھائی والد پہ میرا بھائی بنا، یعنی رشتے کی وجہ سے اب یہ اس طرح میرا بھتیجا لگتا تھا۔ تو میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہوتا تو مجھے مولانا صاحب نہ کہتا، تو پوچھتا چاچو جی کیا حال ہے؟ میرا تیرا رشتہ ہے، مولانا بھی ٹھیک ہے، لیکن تو مجھے چاچو کہنا چاہیے نا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپنے رشتے، اپنا ماضی، ان کو کبھی بھی آپ نظر انداز مت کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس گاؤں میں پلے ہیں وہاں جائیں تو ہمیں لوگ حضرت صاحب کہیں، ہمیں لوگ مولانا صاحب کہیں، ہمیں وہ لیڈر کہیں۔ بابا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان نے بچپن میں آپ کو شرارتیں کرتے دیکھا ہے، بچپن میں آپ کو کھیلتے دیکھا ہے، بچپن میں آپ کی حماقتیں دیکھی ہیں، ان کے ذہن میں تم وہی ہو۔ ذرا ذہن میں رکھو، کذالک کنتم من قبل۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات اچھی طرح سمجھو، میں کتنے چیزیں اس عنوان پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کئی بار ایسے ہوتا کہ میں جلسے کے اندر ہوں اور بیان شروع ہو گیا ہے، بچے ذرا آگے ہیں اور بچے شرارتیں کرتے ہیں، تو بڑے پھر ان کو کہتے ہیں، کبھی ان کو اٹھا کر پیچھے کریں گے، کبھی ان کو ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا نہیں، بچوں کو مت ڈانٹو۔ دیکھو ڈانٹنا تو آپ کو چاہیے، آپ بعد میں آئے ہیں، یہ پہلے آئے۔ اگر آپ پہلے آتے تو یہ بچے آگے نہ بیٹھتے، ان کو آگے جگہ ہی نہ ملتی، تو آپ کو ڈانٹنا چاہیے نا، آپ ان کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ یہ بات میں ان سے کہتا۔ پھر میں بچوں سے کہتا، میں نے کہا بیٹا تم شرارتیں کرو، تم کھیلو، لیکن یہاں نہیں وہاں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے بیٹا جگہ بدل لو، یہاں سے اٹھ جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں کرتے، بچوں کی جگہ بدلتے ہیں۔ بچوں کو شرارتوں سے منع نہیں کرتے، بچوں کی جگہ بدلتے ہیں۔ اس بچے نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ قرآن کریم نے جو دنیا کی ترتیب بتائی ہے نا، وہ یہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر۔ قرآن نے ترتیب بتائی، وتکاثر۔ قرآن کہتے ہیں ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے دنیا کی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت۔
آگے تفاخر اور تکاثر، یہ 5 مرحلے ہیں انسان کے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ لعب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل۔ کھیل یعنی وہ کیا کر رہا ہے، اس کو لوگ کیا سمجھ، اس کو اس سے غرض نہیں لوگ کیا دے، بس اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ ہے کھیل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لہون۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر ساتھ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تماشے میں صرف بندہ خود نہیں ہوتا، تماشا تب بندہ جب ساتھ دوسرا بھی ہو۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا بچہ دیکھیں گے نا، وہ اکیلا کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو دوسرے کی غرض نہیں۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اکیلا نہیں، پھر دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس کو میں کون سا لفظ استعمال کروں، توجہ نہیں دیں گے، آپ کہتے ہیں اگنور کریں گے۔ آپ توجہ دیں گے تو اس کو محسوس کرے گا، آپ کہتے ہیں مائنڈ کرے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں لفظ اپنے بولیں۔ خیر، قرآن کریم نے 5 مرحلے بیان کیے۔ پہلا کہ لائبن، کھیلنا۔ بچہ خود کھیلتا ہے، اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اکیلا کھیلتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے شیشے کے سامنے کھڑے گھنٹہ گھنٹہ کھیل رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نمبر 2، پھر لہون، تماشا۔ تماشا کیا؟ وہ خود بھی کھیلیں گے، ان کو ایک اور بھی چاہیے، 2 مل کر کھیلیں۔ تیسرا مرحلہ زینت۔ جب یہ بچہ نکلتا ہے نا 8 سال سے 7 آگے، اب یہ اس کی ٹیپ ٹاپ شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر خوش ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پر خوش ہوتا ہے اور خوبصورت چیزیں دیکھتا ہے، زینت۔ اوپر جب جائے گا تو پھر تفاخر، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، پھر یہ اکڑنا شروع کرتا ہے، اکڑتا ہے، میں لیڈر، میری طاقت، تو کون ہوتا ہے، بات کیسے کی ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی ہے، اکڑتا رہے گا، خواہ وہ مار کھاتا رہے لیکن اکڑتا رہے گا۔ اور اس کے بعد تکاثر، پھر ہے کیا، میری دولت اتنی ہے، میرے بچے اتنے ہیں، میری زمین اتنی ہے، بس اس کو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر موت۔ اللہ ہو، قرآن کو ذرا پڑھیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ پھر آخر میں 2 ہی مرتبے ہیں، یا مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور یا پھر جہنم کا ایندھن۔ تو قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم سمجھیں، زندگیاں بدل کے رکھ دیں۔ میں کیسے بتاؤں، فطرت سمجھیں۔ میں نے کہا بھی ان بچوں کی طبیعت ہے کھیلنا، تو اس لیے میں کہتا ہوں بھی بیٹا کھیلو، یہاں نہیں وہاں۔ اب ایک بات بڑوں کی ہو گئی، ایک بات بچوں کی ہو گئی۔ اب تیسری بات جو میں نے آپ علماء سے کرنی، وہ کیا ہے؟ کذالک کنتم من قبل۔ میں پھر جلسے میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ہمیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم بچے تھے تو ہم جلسے خراب کرتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، ان بچوں نے ہمارے جلسے خراب کرنے ہیں، تو جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے بھگتنا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ ہم نے دوسروں کے خراب کیے تھے، انہوں نے ہمارے خراب کرنے۔ کوئی ایک امام ہوتا تو ہم نمازیں خراب کرتے، اب ہم پڑھیں گے تو یہ خراب کریں، تو ہمیں وہ برداشت کرتے رہے، ہم ان کو برداشت کرتے رہے۔ کذالک کنتم من قبل۔ اب دیکھیں، جب آپ کا ذہن بن گیا، قرآن سمجھ آ گیا، تو کوئی بچوں پہ غصہ چڑھ رہا ہے؟ نہیں چڑھ رہا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہے کہ میں اس کو دور کرتا ہوں کہ غصہ نہیں چڑھنا چاہیے، تو پھر بھی غصہ کبھی استاد کو چڑھتا ہے، کبھی باپ کو چڑھتا ہے، کبھی ماں کو، پھر بھی غصہ کو چڑھتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غصہ نفرت کا نہیں ہوتا، یہ غصہ بغض کا نہیں ہوتا، یہ غصہ محبت اور تربیت کا ہوتا ہے۔ بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں تو غلطیاں کرتا تھا، اب یہ تو نہ کریں، میں تو غلطیاں کرتا تھا، یہ تو نہ کریں۔ یہ ایک بندے کی طبیعت ہے کہ بندہ خود غلط کام کرتا بھی ہوگا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بچے غلط کام کریں۔ یہ بندے کی طبیعت ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک شخص ایسا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، سود کھاتا ہوگا، داڑھی مڈاتا ہوگا، اور وہ شخص یہ حرام کھاتا ہوگا، رشوت کھاتا ہوگا۔ جب بھی بات کریں گے نا، وہ کہے گا مولانا صاحب میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی نا تعلیم اچھی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی نا تربیت اچھی ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرے بچے نا نیک بن جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی ماں اور ایسا باپ نہیں جو خود غلط ہو اور وہ یہ چاہے کہ میرے بچے غلط ہو۔ خود جتنا بھی غلط ہوگا اس کا جی چاہے گا کہ میرے بچے ٹھیک ہو۔ یہ انسانی طبیعت ہے۔ اب یہ چونکہ عنوان الگ ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں تو دنوں کے دن ہوں ایسے بولتا جو، اور آپ کو باتیں عرض کرتا رہوں کہ کتنی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اب پڑھانا کہ اس کو پھر کریں گے۔ خیر، میں اب یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کذالک کنتم من قبل۔ جب آپ بیان میں ہوں اور بیان کے دوران بچے شرارتیں کریں،
اپنا بچپنا ذہن میں لائیں. جب آپ نماز پڑھانے لگیں اور نماز پڑھاتے ہوئے بچے صفوں کو خراب کریں، اپنا بچپنا ذہن میں لائیں، اپنا بچپنا ذہن میں لائیں. جب یہ بچے مسجد میں اور شرارتیں کریں تو پھر اپنا بچپنا ذہن میں لائیں. کذالک کنتم من قبل. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے، لیکن جب یہ آیت اور یہ میرا بیان آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ کا شاگرد غلطی کرتا ہے، آپ شاگرد کو ڈانٹتے ہیں، آپ شاگرد کو مارتے ہیں، وہ شاگرد آپ سے معافی مانگتا ہے، پھر بھی معافی نہیں دیتے، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ معافی مانگ رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، آپ پھر بھی غصے میں ہیں. ذرا اپنا بچپن دیکھیں، جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، جب ہم غلطی کر لیتے تھے، جب ہم دیر سے آ جاتے تھے، جب ہم سے کوتاہی ہو جاتی تھی اور ہم استاد سے معافی مانگتے تو ہمارا کیا دل کرتا تھا؟ استاد معاف کرے یا نہ کرے؟ دل کرتا تھا نا. تو آج وہ جو معافی مانگ رہا ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں کرتا معاف کر دیں؟ کذالک کنتم من قبل. اپنا ماضی ذہن میں رکھیں، پھر آپ مزے دیکھیں. اپنا ماضی دیکھیں، پھر مزے دیکھیں. آپ میں نے یہ آج عنوان آپ کو دورہ تربیت العلماء کی تربیتی نشست میں سمجھانا ہے. کام کرنے والے علماء کو اپنا ماضی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے لیے سب سے پہلی ذات اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمارے پیغمبر کو اللہ نے خود یہ بات سمجھائی ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. پیغمبر اپنا ماضی ذہن میں رکھنا. اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بات سمجھائی، انبیاء کے بعد سب سے اہم ترین کون ہے؟ صحابہ. فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. تم بھی ایسے تھے، خدا نے تم پر احسان کیا. اپنا ماضی ذہن میں رکھنا ہے. اپنا ماضی ذہن میں رکھو گے کبھی خراب نہیں ہوگے، کبھی برباد نہیں ہوگے. یاد رکھنا، اپنا ماضی ذہن میں رکھنا ہے. انبیاء کرام اور صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر میں کیا مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہم نے جوانی میں گناہ کیے، ہم نے بچپن میں گناہ کیے، ہم نے بچپن میں گناہ کیے، جوانی میں گناہ کیے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اب ہمارے پاس آنے والا بھی کوئی ایسا ہوگا جس نے بچپن میں گناہ کیا ہوگا، جس نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا، وہ توبہ کر رہا ہوگا. اب نفرت نہ کریں، اپنی بچپن اور جوانی کے گناہ ذہن میں رکھیں. اگر میں یہ جرائم کر کے توبہ کر سکتا ہوں تو کوئی اور یہ جرائم کر کے توبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کذالک کنتم من قبل. اللہ کی قسم آپ نفرت نہیں کریں گے، آپ کو اس نوجوان سے پیار آ جائے گا، آپ کو اس نوجوان سے پیار آ جائے گا. اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. اپنا ماضی ذہن میں رکھیں. ہم نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور کچا تھا، محنت کیا اور قرآن پکا ہو گیا. آج اگر کوئی ایسا شخص جس کا قرآن کچا ہو، سمجھانا ہے لیکن نفرت نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھنا کبھی میرا بھی کچا تھا آج پکا ہو گیا ہے نا. اگر کوئی آپ کا طالب علم آئے، کوئی شاگرد آئے، نمازوں میں کوتاہی کرے، سستی کرے، تلاوت میں سستی کرے، تربیت کریں، سمجھائیں، لیکن ذہن میں رکھیں کبھی میں بھی ایسا تھا، میں بھی نماز میں کوتاہی کرتا، میں بھی تلاوت میں سستی کرتا، میں بدل گیا ہوں. تو یہ بھی بدل جائے گا. پھر اس کی تربیت کریں، پھر اس کے لیے دعائیں کریں، وہ انشاءاللہ بچہ بدل جائے گا. تو اگر دین کا کام ہم نے کرنا ہے، میں نے آپ کو یاد ہے پہلے دن میں نے نشست میں ایک جملہ کہا تھا، ہم نے کام اللہ کے دین کا کرنا ہے اور ہم نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے دین کا کام ہو اور اللہ کے لیے ہو پھر ہے کام. کام اللہ کے دین کا نہ ہو پھر بھی کیا کام ہے؟ اللہ کے دین کا کام ہو اللہ کے لیے نہ ہو پھر بھی کیا کام ہے؟ میں خدا گواہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کہتا، میں اپنی بات کہتا ہوں. اگر میں دین کا کام اپنی ذات اور اپنی دنیا کے لیے کروں تو اس دن سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے جب میں دین کا کام اپنی اغراض کے لیے کروں. دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. ہم اللہ کے دین کا کام اللہ کے دین کے لیے کریں گے، اللہ بہت کچھ دیں گے جو ہم نے نہیں سوچا، اس سے بڑھ کر دیں گے. لیکن ان چیزوں کے لیے کام نہ کریں، کریں اللہ کے لیے.
تو ہمارے دورہ تربیت العلماء کا جو بنیادی مقصد اس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ، ہم نے اللہ کے دین کا کام اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم نے ترتیب کے ساتھ باتیں کہنی ہیں۔ تو آج کی نشست میں جو میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں، اللہ کرے یہ بات مجھے بھی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئے، اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ ہم نے کام کرتے وقت اپنے ماضی کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنا جوان ہے تو بچپن ذہن میں رکھنا ہے، اگر بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں تو اپنی جوانی ذہن میں رکھنی ہے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو بڑھاپے کی طرف جانے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بچپن ذہن میں رہا تو جوانی ٹھیک رہے گی، جوانی ذہن میں رہی تو بڑھاپے کی طرف جانا ذہن میں رہے گا، اور بڑھاپے کی طرف جانا ذہن میں رہا تو بڑھاپا ٹھیک رہے گا، اور یہ چاروں مرحلے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ مرنا اور مرنا کے بعد اللہ کی محبت کو پانا ٹھیک رہے گی، موت کے بعد پھر کامیابی ٹھیک رہے گی، چونکہ ہم نے کام کسی مقصد کے لیے کرنا ہے، بغیر مقصد تو کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا دورہ تربیت العلماء چل رہا ہے، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ تمام اساتذہ کرام کی نشستوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ یقین فرمائیں میں وقت کا بہت خیال کرتا ہوں تاکہ آپ کے وقت میں گڑبڑ نہ ہو۔ میں بھی آپ کے سامنے ہوں۔ کل میری نشست تھی، نشست کے ختم ہونے کے فوری بعد میں نے کہیں بیمار پرسی کے لیے جانا تھا، میں وہاں گیا، پھر واپس آیا تو مہمان تھے ان کے ساتھ بیٹھا، اور رات کو آپ کے وقت کے مطابق 2 بجے کے بعد سویا، لیکن بحمداللہ میں نے صبح تہجد پڑھے ہیں، تہجد میں اپنی تلاوت بھی کی ہے، اور اس کے بعد اپنی تلاوت بھی کی ہے، اپنے اذکار بھی کی ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، اور تھوڑی دیر میں سویا، اور اس کے بعد یہ تربیتی نشست ہے، میں اس کو بھی سنتا رہا ہوں، ساتھ اپنا کام بھی کرتا رہا ہوں، بیٹھ کے نشست بھی سنتا رہا ہوں، ابھی بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ میں صرف بیان کرتا نہیں ہوں، میں بیان سنتا بھی ہوں، میں کرتا نہیں ہوں سنتا بھی ہوں، میرا کوئی درمیان مضر علیحدہ ہے، ورنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نشستیں خود سنوں اور جو میرے عمل کے لیے چیزیں ہیں میں اس کو اپناؤں، میں بھی اختیار کروں۔ ہم سب اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اندر آئے ہیں۔ میں نے گزشتہ کل ہندوستان کے علماء کرام سے بطور خاص یہ بات عرض کی تھی جو ہمارے دورہ تخصص اور دیگر کورسز کے اندر شریک ہے، اور آج میں سب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دورہ تربیت العلماء ہے 3 دن کا، یہ آن لائن چل رہا ہے۔ ہم نے سارے اعمال خود کرنے ہیں، جو مرکز میں ہیں وہ بھی اعمال کریں گے، ہم بھی کریں گے، ہم نے تو پوری زندگی کرنی ہے نا، لیکن ان دنوں میں ہم نے بھی تہجد، تلاوت، ذکر اور وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، سارے بیانات کو سننا، ہم یوں بیٹھے کہ جس طرح ہم آف لائن مرکز کے اندر بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھنا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی نشست میں بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، اللہ سے مانگ کے بیٹھے، سارے تعلقات کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ جیسے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، تو آپ دیکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع طیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔